کرام کو، چونکہ یہ سارا مجمع طلباء کا ہے تو علم اور اس کے فضائل اور طلباء کو علم کی طرف مزید راغب کرنا تاکہ لوگ شوق سے پڑھے اور اچھے علماء بن جائے، جید علماء محنت اور کوشش کرے، اس عنوان سے ان کے دلوں کو بیان سے منور فرما دے۔ علامہ السلام۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میری بڑی مدت سے یہ دلی خواہش تھی کہ خال کے اس عظیم الشان جماعتی مرکز میں حاضری دوں، اللہ نے آج میری اس خواہش کو پورا کیا اور مجھے یہ شرف بخشا کہ میں اس ادارے کے مدرسین، مدیر اور طلباء کی زیارت کر سکوں۔ طلباء کے سامنے اور طلباء کے اجتماع میں بیان کرنا میرے لیے ہمیشہ مشکل رہا ہے۔ ایک تو مجھے ذاتی طور پہ اس بات کا علم ہے کہ طلباء خطیب کی تقریر سن کے کمروں میں جا کے اس خطیب کی نقلیں اتارتے، کہتے ہیں کہ کوئی طالب علم ایک رستے سے گزر رہا تھا،
ایک آدمی نے کوہلوں میں بیل جوتا ہوا تھا. تیر نکالنے کے لیے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بیل ایک دائرے میں گھومتا رہتا ہے اور مالک جو ہوتا ہے وہ اس کے گلے میں ایک گھنٹی ڈال دیتا ہے تاکہ مالک کو پتہ چلے کہ بیل رک نہیں گیا بلکہ گھنٹی کی آواز آ رہی ہے اور وہ چل رہا ہے. طالب علم نے اس سے پوچھا کہ یہ گھنٹی کیوں باندھی؟ اس نے کہا میں کام کاج کے لیے ادھر ادھر ہو جاتا ہوں, مجھے آواز آتی رہتی ہے, میں مطمئن رہتا ہوں کہ بیل اپنے دائرے میں چل رہا ہے. طالب علم نے کہا کہ اگر بیل اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے سر ہلاتا رہے تو پھر وہ مالک کہنے لگا اپنا راستہ لے, یہاں سے چل, میرے بیل نے ابھی منطق نہیں پڑھی. صرف 2-3 باتیں کروں گا اور وہ بھی کوئی خطاب یا تقریر کے رنگ میں نہیں. پہلی بات یہ کروں گا کہ عمر کے جس حصے سے آپ گزر رہے ہیں اگر میں کہوں کہ اس کا ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا. میں کہوں کہ عمر کے اس حصے کا ایک ایک گھنٹہ بڑا قیمتی ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا. میں کہوں کہ اس کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا. آپ میری بات پر اور تجزیے پر سوچیں اور اتفاق کریں کہ زندگی کا جو حصہ آپ گزار رہے ہیں اس کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے. زندگی کا بننا, مستقبل کا سنورنا یا مستقبل کا بگڑنا انہی لمحات پر مشتمل ہے. آپ پوری طرح میری طرف توجہ کریں گے پھر بات سمجھ آئے گی. یہ کتنے سال ہیں؟ 8 سال, 7 سال, 6 سال, 5 سال, 4 سال. یہ مشقت میں گزاریے, محنت کیجیے, مسلسل پڑھیے, سیر سپاٹا, گپ شپ, موبائلوں سے کھیلنا, اس سے ہٹ جائیے اور تعلیم اور پھر تعلیم.
24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے پڑھیے، یوں گزر جائیں گے یہ سال چٹکیوں میں۔ محنت کر لو چند سال، اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے وہ آرام سے گزارو، عزت سے گزارو، عظمت سے گزارو، وقار سے گزارو۔ ایک راستہ یہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ 4 5 7 8 سال کھیل کے گزارو، سو کے گزارو، سیر سپٹے میں گزارو، گپ شپ میں گزارو، مطالعہ نہ کرو، تکرار نہ کرو، توجہ نہ دو، یوں گزر جائیں گے۔ آنے والی ایک لمبی زندگی میں ذلت کی زندگی گزارو۔ الم تر کیف فعل ربک کا پڑھ کے نمازیں پڑھاتے رہو۔ گاؤں کا چودھری آپ کو کہے اوے مولوی، کوئی عزت نہ ہو، کوئی عظمت نہ ہو، کوئی وقار نہ ہو، یہ 2 راستے ہیں آپ کے پاس۔ ایک لمحہ میں فیصلہ کیجئے، اب نہیں کرنا تو رات سونے سے پہلے پھر سوچنا ہے۔ یہ 8 سال محنت کر کے گزارنے، آنے والی زندگی آرام سے گزارنی ہے۔ اچھا عالم بننا ہے، اچھا مدرس بننا ہے، اچھا مصنف بننا ہے، مفتی بننا ہے۔ مدرسوں کے محتمم تمہارے پیچھے ہاتھ باندھ کے بھاگیں کہ ہمارے مدرسے میں آ جاؤ، دوسرا محتمم کہے ہمارے مدرسے میں آ جاؤ، جو تنخواہ مانگتے ہو دیں گے۔ طلبہ تمہاری جوتیاں سیدھی کریں، عوام تمہاری جوتیاں سیدھی کریں۔ ایک راستہ یہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ 8 سال کھیل کود، گپ شپ، سیر سپٹا، موبائلوں سے کھیلنا، پڑھنا نہیں، تکرار نہیں، مطالعہ نہیں، اس طرح گزارو اور آنے والی زندگی ذلت سے گزارو۔ توہین آمیز لہجہ تمہارے ساتھ اختیار کیا جائے، کوئی وقار نہ ہو۔ فیصلہ کرو دونوں راستوں میں سے تمہیں کون سا راستہ پسند ہے؟ کون سا راستہ پسند ہے؟ تم نے کبھی سڑک بنتے ہوئے نہیں دیکھی؟ جب سڑک بن رہی ہوتی ہے دیکھتے ہو، ایک مزدور ہے، اس نے ٹوکری اٹھائی ہوئی ہے، مہینہ کون سا ہے؟ جون جولائی، آسمان سے آگ برس رہی ہے، پھر وہ جو تارکول ہے جسے ہم لک کہتے ہیں، وہ کالے رنگ، اس کے نیچے وہ آگ جلاتا ہے، لک سڑک پہ ڈالتا پھرتا ہے، پسینے میں شرابور ہے۔ 10 گھنٹے کے بعد اسے کیا ملے گا؟ 700 روپے، 800 روپے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، وہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں، اس کے ڈرائیور نے اس کا دروازہ کھولا، وہ آدمی انجینئر ہے، وہ گاڑی سے باہر نکلا، اس نے سڑک کا جائزہ لیا، کام صحیح ہو رہا ہے، پھر وہ گاڑی میں بیٹھا چلا گیا۔ اس کا دفتر بھی ایئر کنڈیشن ہے، اس کا گھر بھی ایئر کنڈیشن ہے۔ اس کی کیا تنخواہ ہے جی؟ 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ جو ذلیل ہو رہا ہے
ٹوکریاں اٹھا رہا ہے، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو ذلیل ہو رہا ہے یہ سکول سے بھاگا کرتا تھا، یہ پڑھتا نہیں تھا، چھٹیاں کرتا تھا، زندگی کھیل کود میں گزاری، وہ بس بچپن کی زندگی گزر گئی، ساری زندگی ذلیل ہو رہا ہے سڑکوں پر۔ اور یہ جو انجینئر بنا اس نے محنت کی ہے، توجہ سے پڑھا ہے، کوشش کی ہے، ڈپلومے لیے، وہ چند سال محنت کر کے گزار لیے، اب ساری زندگی عیش کر رہا ہے۔ تو تمہارے لیے دو راستے ہیں، ایک یہ کہ یہ چند سال آرام میں گزار لو، کھیلو کودو بھاگو پھرو چلو، موبائلوں سے کھیلو، یوں گزر جائیں گے۔ اگلی زندگی ذلت میں گزار دو۔ لیکن صحیح راستہ یہ ہے کہ یہ چند سال ہم نے محنت کرنی ہے، کم سونا ہے، کم گفتگو کرنی ہے، کم چلنا پھرنا ہے، پڑھنا ہے اور پھر پڑھنا ہے، تو آنے والی زندگی آرام سے گزار دو۔ میں یہ جانتا ہوں، میں آپ کی عمر گزار کے آیا ہوں، جو آج آپ کی عمر ہے میں یہ گزار کے آیا، میں یہ جانتا ہوں کہ اس عمر میں کوئی بندہ اس طرح کی نصیحت کرے تو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا، قطعاً نہیں۔ یہ پابندیاں لگاتے ہیں، ہمارے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ لیکن جب عملی زندگی میں بندہ قدم رکھتا ہے تو یہی نصیحت کرنے والا بندہ سب سے اچھا لگتا ہے۔ میں نے کنز الدقائق ایک بڑے عالم سے پڑھی، وہ ذرا استاد سخت مزاج تھے، ایک معقول جگہ پہ انہوں نے کتاب کو ختم کیا تو فرمانے لگے کہ کل میں نے نہیں پڑھانا، عبارت بھی تم نے پڑھنی اور اس کا مفہوم بھی تم نے ہی بیان کرنا۔ میں نے جتنی پڑھانی تھی پڑھا دی، عبارت بھی پڑھو مفہوم بھی پڑھو۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، اصل تدریس کا طریقہ یہی ہے جو ہم نے چھوڑ دیا، اصل طریقہ یہی ہے، طالب علم تقریر کرے، رات مطالعہ کر کے آئے، سوچ کے آئے، سمجھ کے آئے، وہ تقریر کرے، اصل طریقہ یہ۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ طالب علموں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی ہمیں استاد بتائے کہ آج سبق کہاں سے شروع ہونا، ہمیں نہ پتہ، ہم کتابیں جا کے رکھ دیں، صبح اٹھا کے لیں، استاد ہمیں بتائے بھئی بیٹا یہاں سے شروع کر۔ تو ہم 4 طالب علم تھے، 4 کنز الدقائق، ایک ہزارے کا تھا مولوی برکت اللہ، 2 اور تھے، چوتھا میں تھا۔ تو یہ جو شیطان ہے نا، یہ بھی کبھی کبھی طالب علموں کے ذہنوں میں نا بڑے دلائل ڈالتا ہے، کہ ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ اب ہم ٹھہرے تھے صاحبزادے، اور صاحبزادے جو ہوتے ہیں یہ الگ نسل کی مخلوق ہوتی ہے، لوٹے لاٹے ہوتے ہیں۔ ہم ٹھہرے صاحبزادے کہ میرے باپ کا مدرسہ ہے،
تو ہم 4 بندے جب باہر نکلے تو وہ شیطان کس طرح ہمارا ذہن خراب کر رہا ہے ذرا سنیے. ایک طالب علم کہنے لگا اگر عبارت بھی ہم نے پڑھنی ہے، مطلب بھی ہم نے بیان کرنا ہے، یہ تنخواہ کس کی لیتے ہیں؟ یہ اب شیطان نے اس کو پٹی پڑھائی، یہ کس کی تنخواہ لیتے ہیں؟ اوپر سے مولوی برکت اللہ بولا، وہ کہنے لگا اگر عبارت بھی میں نے پڑھنی ہے، مفہوم بھی میں نے بیان کرنا ہے، تو میں ہزارے میں نہ بیٹھا رہتا، مجھے ہزارے سے چل کے سرگودے آنے کی کیا ضرورت تھی، میں وہاں بیٹھ کے پڑھتا رہتا. ہم نے ہڑتال کر دی کہ نہیں پڑھنی. استاد بھی ذرا سخت مزاج تھے، انہوں نے کہا نہیں پڑھنی تھی نہ پڑھو، جاؤ. ہفتے کے بعد ہم نے سوچا کہ یار استاد تکلیف مالا یطاق تو نہیں دے رہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو مل بیٹھو یار، ذرا محنت کرتے ہیں. ہم 4 طالب علم مل بیٹھے، ہم نے ایک سطر حل کر، عبارت بھی مفہوم. دوسرے دن استادوں سے معافی مانگی، وہ ایک سطر سنا. دوسرے دن 2 سطریں، 3 سطریں، 4 سطریں، آدھا صفحہ، پورا صفحہ، ایک ورقہ. بندہ پھر محنت کرے تو اللہ بھی معاون بنے، اللہ مدد کر دے. جو کام کی بات میں آپ کو بتانے لگا، جب اس طرح میں نے کنز پڑھی نا، تو میں دورہ حدیث کر کے جب واپس آیا تو اساتذہ اکٹھے ہوئے سبقوں کی تقسیم کے لیے کہ کون کون سا سبق پڑھائے گا. تو ہمارے استاد حضرت مولانا سید محمد حسین شاہ صاحب نیلوی رحمت اللہ، وہ صدر مدرس تھے، وہ بھی بیٹھے. تو وہ فرمانے لگے اس کا پہلا سال ہے، پہلے اس سے پوچھو اس نے کیا پڑھانا ہے. ان کے ذہن میں تھا میں کہوں گا کریمہ نام آک پند نامہ، زیادہ سے زیادہ نام ہی. تو انہوں نے جب مجھ سے پوچھا کہ تم کیا پڑھاؤ گے، تو میں نے کہا میں کنز الدقائق پڑھاؤں گا پہلے سال. تو حضرت نیلوی صاحب تعجب میں کہتے تم کنز الدقائق پڑھاؤ گے؟ میں نے کہا جس کتاب کو میں نے تعلیم کے دوران خود حل کر لیا تھا تو میرے لیے اب وہ کتاب پڑھانا کوئی مشکل نہیں. اصل تدریس یہی ہے. یہ جو حضرات بیٹھے ہیں پتہ نہیں یہ واقف ہیں یا نہیں، جو پنجاب میں سب سے بڑا مدرسہ تھا فنون کا، وہ کہاں تھا؟ ضلع منڈی بہودین میں. اس وقت ضلع گجرات تھا، انی اس کا نام تھا. وہاں ایک بابا ہوتا تھا منطقی فلسفی، بابا غلام رسول. یہ حضرت شیخ مولانا محمد طاہر پجپیری رحمت اللہ علیہ انہی سے پڑھی. حضرت شیخ القرآن پنڈی والے انہی سے پڑھی. حضرت شاہ جی گجرات والے انہی سے پڑھی. حضرت قاضی شمس الدین انہی سے پڑھی. میرے والد صاحب بھی انہی سے پڑھی. یہ مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ جو جامعۃ الرشید کے بانی ہیں، یہ بھی انہی سے پڑھے. بڑے بڑے علماء وہاں جاتے تھے. بابے کا یہی طریقہ تھا، عبارت بھی خود پڑھو، اسے حل بھی خود. میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی؟ آپ بھی کہیں گے چنگا خطیب ہے سن بور کر چھڑے. بور تو نہیں ہو رہا. میں بابے انی والے کا ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں جی، آپ بھی سنیں. بابا انی والا پڑھاتا تھا شرح جغمینی، اتنی اونچی اونچی کتابیں جس کا نام بھی آپ نے نہیں سنا. فلسفے کی، فلکیات کی، منطق کی کتابیں پڑھاتے. چھوٹی کتابیں بابا نہیں پڑھاتا. یہ نامیر ہدایت اللہ کافی، وہ کہتا کسی اور کے پاس جاؤ. میرے والد صاحب سناتے تھے، ایک طالب علم آ گیا، ہم نے اس سے پوچھا کیا پڑھنا ہے، اس نے کہا نامیر پڑھ اور بابا سے پڑھ. ہم نے کہا بابا نامیر نہیں پڑھاتا،
اگر تم نے بابا کے سامنے ذکر کیا تو بابا مارے گا بھی سے، بھاگ جاؤ۔ وہ نہیں گیا۔ صبح ہم نے جب سبق پڑھ لیا تو بابا ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھاتا تھا، تو وہ طالب علم گیا، اس نے 1 منٹ بس بابے سے بات کی اور بابا نے کہا کتاب کھول۔ بابے نے اسے نامیر پڑھانی شروع کی۔ ہم بڑے حیران ہیں کہ بابا کیا لگے اور نامیر کیا لگے۔ تو ہم نے اس طالب علم سے پوچھا بھئی تو نے کیا بات کی ہے؟ اس نے کہا میں نے اور کوئی بات نہیں کی، میں نے صرف ایک بات کہی ہے کہ بابا میں کل سے آیا ہوں، جس طالب علم سے ملتا ہوں نا وہ کہتا ہے بابے کو نامیر آتی نہیں۔ بابے کو نامیر تو ہمارے پنجابی میں ایک لفظ ہے، پتہ نہیں آپ بھی سمجھ لیں گے۔ تو بابا آگے سے کہتا ہے کھول کتاب۔ کون سا حرامی کہتا ہے کہ مجھے نہیں آتی؟ اصل تدریس جو ہے وہ یہی ہے جو ہم نے چھوڑ دی۔ کیوں بھائی؟ اگر آپ طالب علمی کے زمانے میں ایک کتاب حل کر لیں تو وہ کتاب پڑھانی آپ کے لیے مشکل ہو؟ کوئی مشکل نہیں۔ اصل یہی طریقہ، اگرچہ آج نہیں پڑھائی جاتی لیکن آپ مطالعہ تو اس سطح کا کریں نا، اس سطح کا مطالعہ کریں کہ آپ اس کتاب کو سمجھ کے ان لمحات کو ضائع نہ کیا۔ میں کوئی جذباتی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کے دل و دماغ سے اپیل کرنا چاہتا۔ کہاں کہاں سے آئے ہو؟ کوئی 100 میل سے، کوئی 200 میل سے، کوئی 300 میل سے، کوئی 50 میل سے، کوئی 3 مہینے کے بعد گھر جاتا ہے، کوئی 6 مہینے کے بعد گھر جاتا ہے۔ تمہاری مائیں جب تمہیں رخصت کرتی ہیں نا خوشی سے کرتی ہیں، یہاں پتھر رکھ کے رخصت کرتی ہیں۔ کبھی پیچھے مڑ کر ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھا کرو، کبھی احساس کیا کرو کہ رات بستر پہ سوتے ہوئے تمہاری ماں تمہارے لیے کتنا روتی ہے کہ میرے بیٹے کو کھانا کیسے ملتا ہوگا، میرا بیٹا کس حال میں ہوگا۔ تو اساتذہ کی بات نہیں مانتے اور محنت نہیں کرتے ہو، ماں کے آنسوؤں کا تو خیال کر لو یار، کہ ہماری ماں نے روتے ہوئے ہمیں رخصت کیا تھا۔ تم اپنے باپ کے بازو، جب بیٹا 18 19 20 سال کا ہو جاتا ہے تو باپ کا بازو بنتا ہے، باپ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میری محنت مشقت کم ہو گئی ہے، میرا بیٹا میرا بازو بن گیا ہے۔ تمہارا باپ آج کہتا ہے کہ بیٹا جاؤ تم پڑھو، دین حاصل کرو، میں محنت کروں گا، میں مشقت اٹھاؤں گا، میں تیری تعلیم کا خرچہ اٹھاؤں گا۔ اس باپ کی محنت کا ہی خیال کر لو یار۔ اور یہ سوئے رہنا اور گپ شپ کرنا اور پھرنا چلنا، موبائلوں سے کھیلنا، ان سب چیزوں کو ترک کرو اور تمام تر توجہ تعلیم کی طرف مبذول کر دو۔ عالم ربانی بنو، یا آخری 10 صورتیں یاد کر کے کسی مسجد میں، محلے کی مسجد میں امام بنو۔ چل یہی بننا ہے، یا عالم ربانی بنو۔ زور سے بولو یار، عالم ربانی بنو، اچھے مدرس بنو، اچھے مفتی بنو۔ یہ جو آپ کے اساتذہ ہیں یہ ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آئے ہیں، علم لدنی ہے ان کے پاس، رب نے ان کے ذہن میں ڈال دیا ہے۔ تمہاری طرح مدرسوں میں رہ کے پڑھے ہیں نا، اگر یہ شیخ الحدیث کی مسند پر فائز ہو سکتے ہیں تم کیوں نہیں ہو سکتے ہو؟
اس احساس کمتری کی چادر کو بھی اتاریے گا. آپ محنت کریں تو آپ بھی اس درجے پہ آ سکتے ہیں. آپ محنت کریں تو آپ بھی یہ عظمت حاصل کر سکتے ہیں. میری ساری زندگی خطابت میں گزر گئی، کبھی یہاں کبھی وہاں، دن وہاں رات وہاں. میں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ یہ خطابت اور یہ تقریریں کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں، بالکل کچھ. اصل چیز ہے مدرس بننا. نہیں میری بات پسند ہے کہ یہ خطیبوں کو دیکھتے ہو تو کہتے ہو ندی بڑی عزت ہے، لوگ پیچھے، اور جناب وہ لوگ کیا پیچھے ہوتے ہیں؟ آوے آوے جاوے جاوے زندہ باد ہے، جاوے جاوے. کیا تقریر ہوتی ہے؟ تقریر کا معیار آپ کے ملک میں کیا رہ گیا؟ کیا معیار ہے آپ کے ملک میں تقریر کا؟ توتی اچھی بولتی ہے، سر اچھی ہے، بڑا خطیب ہے، بازو یوں پر کرے اور رانوں پہ ہاتھ زور زور سے مارے، آپ کہتے ہیں بڑا خطیب ہے جی. تو خطابت اس کا نام، سر لگانے کا نام، میز توڑنے کا نام، سینہ پیٹنے کا نام خطابت. غالب نے کہا دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. یہ ابد اس طرح بیان کیا جائے کہ لوگ کہیں یار اس نے تو میرے دل کی بات کی. میں کئی خطیبوں کو جانتا ہوں، وہ پہلے نعتیں پڑھتے تھے، آج کیا ہے خطیب. اور خطیب بھی یورپ اور ایشیا خطیب کل تک وہ نعتیں پڑھتے. میں بریلوی مسلک کے خطیب کو جانتا ہوں سرگودا میں، وہ پہلے بسوں میں ہاکری کرتا تھا. ہاکری سمجھ یہ جو کلیڈر آواز لگاتے ہیں، یہاں بسیں گزرتی ہیں تو کلیڈر آواز لگاتے ہیں، چک درے والے آ جاؤ بھائی، چک درے والے آ جاؤ بھائی، وہی آواز لگاتا. بعد میں وہ خطیب اعظم. خطابت کیا؟ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. جگہ تھی شاہینوں کی، بیٹھ گئے کون؟ کوے. زاغوں کے تصرف میں عقابوں. یہ تقریریں کچھ نہیں ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو اللہ نے ملکہ دیا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تقریر نہ کریں، لیکن اسے آپ مقصد زندگی نہ بنائیں. مقصد زندگی بنائیں اچھا مدرس بننا، اچھا مفتی بننا، اچھا مصنف بننا، اچھی کتاب لکھی، تصنیف کیجیے، اچھی تدریس کیجیے، مفتی بنی. یہ ہمارے اس ادارے کے جو محتمم صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا خواجہ رحمان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اللہ ان کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ. انہوں نے کتنے شاگرد چھوڑے؟ وہ فیض جاری ہے، فیض. آگے ان کے شاگرد پڑھا رہے ہیں، فیض جاری ہے، فیض. خطیب کا کیا فیض ہے جی؟ میک پہ آئے، چند باتیں کی، ہوا میں اڑ گئی، ختم. کوئی فیض نہیں. مدرس کا فیض ہے، مصنف کا فیض ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اچھے مدرس بننے کی کوشش. آپ میں سے اگر کسی کی تحریر اچھی ہے، لکھنے کا ذوق ہے، مضمون لکھیں، کوشش کیجئے. کوشش کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں صفائی آتی چلی جائے گی، آپ لکھتے چلے جائیں گے. پہلے دن تو کوئی مدرس نہیں بنتا، نہ پہلے دن کوئی خطیب بنتا ہے.
اب تو سائیکل چلانے کا رواج ختم ہو گیا، سائیکل ملتے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتے۔ جب کبھی سائیکل سواری ہوا کرتی تھی، آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں، ان حضرات کو یاد ہوگی، تو سائیکل سیکھنے کا بڑا ایک ذوق ہوتا تھا کہ مجھے سائیکل سکھاؤ۔ تو پھر جو استاد ہوتا تھا سائیکل سکھانے والا، وہ پہلے اس کی تربیت کرتا تھا، یوں بیٹھنا ہے، سامنے دیکھنا ہے، پیڈل کی طرف نہیں دیکھنا، اس طرح تم نے سائیکل چلانا۔ پھر جب ہم سائیکل چلاتے تھے پھر ہم گرتے تھے، لڑکھڑاتے تھے۔ پھر جب سائیکل چلانا آ گیا تو پتہ نہیں پیڈل کس وقت چل رہا ہے، پتہ نہیں بریک کس وقت لگ رہی ہے، پھر آٹومیٹک سارے کام ہو۔ ہمارے سرگودے میں ایک طالب علم تھا، اس نے سائیکل چلانی سیکھ لی، قد ذرا لمبا تھا تو سائیکل لے لی، ایک دکان پہ سودا لینے کے لیے گیا، سٹینڈ پہ کھڑا کر دیا سائیکل، سٹینڈ تو آ کے نا سٹینڈ سے اتارا نہیں، ویسے اوپر بیٹھ کے اب پیڈل چلاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ آگے کیوں نہیں بڑھتی، وہ تو سٹینڈ پہ کھڑی تھی۔ تو شروع میں یہ ہوتا ہے، آپ کار چلانا سیکھیں تو کلچ چھوڑنا نہیں آتا، بندہ بریک کی جگہ ریس پہ پیر رکھ دیتا ہے۔ پھر جب کار چلانا آ جائے تو پتہ نہیں چلتا دوسرا گیئر کب چل رہا ہے، تیسرا کب، چوتھا کب۔ تو اسی طرح تقریر بھی ہے، اسی طرح تصنیف بھی ہے۔ پہلے دن تو کسی نے مولانا ابوالکلام آزاد نہیں بننا، آپ کہیں میں مولانا ابوالکلام آزاد جیسی تحریر لکھوں، پہلے تو آپ غلطیاں کریں گے، کچھ غلط لکھیں گے، آگے پیچھے لکھیں گے، بات اپنی کر لوں، ساری باتیں اپنی کر رہا ہوں۔ میں سن 1984 کی 85 کی جو میری تحریریں ہیں، جو میں لکھا کرتا تھا، کوئی خطبہ لکھ لیا، کوئی چیز لکھ لی، وہ کاغذ آج اگر میرے ہاتھ میں آ جائیں کبھی اور میں انہیں پڑھوں تو خدا کی قسم میں سوچتا ہوں بھئی یہ پاگلوں والی باتیں میں نے لکھی، یہ میں نے لکھی یہ باتیں۔ اور اب جب وہ ذہن کھل گیا، بتانا تو نہیں چاہیے، اب میں نے رف لکھا ہی کبھی۔ ہر مصنف رف لکھتا ہے، پہلے لکھتا ہے، پھر اس کو صحیح کرتا ہے، پھر اصل کاغذ پہ اتارتا ہے۔ میں نے کبھی رف نہیں لکھا، میں شروع ہی سے اصل کاغذ پہ لکھتا ہوں، کبھی میں نے رف نہیں لکھا، کبھی شروع میں اصل کاغذ پہ لکھ دیتا ہوں، لکھتا چلا جاتا ہوں۔ انشاءاللہ میری 2 کتابیں کرونا کی برکت سے آتے، کرونا کی برکت ہو گئی، گھر میں جو بیٹھے وہ میری 2 کتابیں آ رہی ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے 130 ناموں پر کام کیا، اسماء حسنی، وہ 1000 صفحات پہ مشتمل ہے، چند دنوں میں وہ آ جائے گی انشاءاللہ، 2 جلدوں میں آئے گی۔ ایک کام میں نے کیا ہے، اللہ کرے ابھی میں کر رہا ہوں اس پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے ثلاثہ اور حضرت معاویہ کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تعلقات، وہ بھی کتاب آئے گی۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محنت کرنے سے ہی بندہ بنتا ہے، شروع میں کوئی نہیں بندہ قابل بنتا۔ تو میری گزارش آپ سے یہی ہوگی اور میری دعا بھی آپ سے یہی ہوگی، اللہ آپ کو عالم ربانی بنائے، اللہ آپ کو اچھا مدرس بنائے، اللہ آپ کو اچھا مصنف بنائے، اللہ آپ کو مفتی بنائے۔ آپ اللہ کی راہ میں دین پڑھ رہے ہیں، آپ کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور دریاؤں کی مچھلیاں اور سوراخوں میں حشرات الارض آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو آپ سے میری گزارش ہوگی کہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھ جیسے کم علم کو بھی یاد رکھیں گے۔ اللہ اس مدرسے کو، اس ادارے کو ہمیشہ آباد، مولانا مرحوم کا یہ لگایا ہوا جو پودا ہے، اللہ کرے اس میں سدا بہار رہے، سدا بہار رہے، کبھی اللہ انہیں کسی کا محتاج نہ کرے،
انہیں اللہ صرف اپنے دروازے کا محتاج رکھے. وما علینا الا البلاغ.